لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعهدا الذين هم خلاصة العقب العربان وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصيام من الرفث واللغو. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ بقرہ کی آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تلاوت کیا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے بارے میں آسمانی کا ارادہ رکھتے ہیں اور تمہیں مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتے اور تم اپنی گنتی کو پورا کرو، یعنی رمضان کے روزوں کی گنتی کو، اور پھر جب روزے پورے ہو جائیں تو اللہ کی بڑھائی بیان کرو، تکبیرات کی شکل میں، یعنی عید الفطر کی نماز ادا کرو اور اس میں تشہیرات پڑھو: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یقیناً تمہاری قدر کی جائے گی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ صدقۃ الفطر یہ غریب کا کھانا ہے تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں عید میں. اور دوسرا یہ کہ روزوں میں کوئی کمی کوتاہی جو ہو جاتی ہے اس کمی کوتاہی کو خلاف اولا مکروہات جو روزے کے درمیان میں ہو گئی ہیں ان کو اخبار کرے گا، دور کرے گا. صدقۃ الفطر اس عید کا نام بھی اسی مناسبت سے عید الفطر ہے. فطر کا لغوی معنی ہوتا ہے کھانا کھانا، روزہ نہ رکھنا، افطار کرنا. ایک تو افطار وہ جو ہر روز افطاری کے وقت سامنے آتا ہے وہ بھی افطار ہی کہلاتا ہے، لیکن عید الفطر کا نام عید کے دن سے روزہ منع ہو گیا کہ آپ کھانا کھاؤ. یہی وجہ ہے کہ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، منع ہے، ایسے ہی عید الاضحیٰ کے دنوں میں بھی. اور اس میں آتا ہے فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبَعْضٍ. یہ کھانے پینے کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے مہمان نوازی کے دن ہیں، مہمان نوازی کو قبول کرو. یہی وجہ ہے کہ عید کے دن چھوٹی عید ہو یا بڑی، نفل نماز اشراق چاشت وغیرہ پڑھنا مکروہ ہے. فرمایا نماز کے بعد آپ نہاؤ دھو، صبح کی نماز کے بعد نہاؤ دھو، کپڑے پہنو، عید کی تیاری میں لگ جاؤ. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ عید کے چھوٹی عید کے دنوں میں اکثر چند کھجوریں کھایا کرتے تھے اور کھجوروں کی گنتی تا عدد کو ملموس کی ادائیگی کے
وقت جب کھانا چاہ رہے ہوتے تب یہ کرتے، اور حدیث میں اس کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا ایک راستے سے آؤ اور دوسرے راستے سے جاؤ۔ یہ آنا اور جانا دو راستوں سے، اس کا مفہوم یعنی مقصد یہ ہے کہ تاکہ ان لوگوں کے آنے کا راستہ ان کے لیے گواہ بنے گا، اور راستہ دوسرا جانے کا وہ بھی ان بندوں کے واپس جانے کے بارے میں گواہ بنے گا، تو دو مختلف گواہ۔ یہی وجہ ہے آپ حضرات نے دیکھا ہے کہ لوگ جب فرض نماز ادا کر چکے ہوتے ہیں تو سنتوں کے لیے جگہ بدلتے ہیں۔ یہ بھی ایک مفہوم ہے ایک حدیث کا کہ جتنی جگہوں میں آپ کا سجدہ ہوگا اتنی جگہ آپ کے بارے میں، نمازی کے بارے میں گواہی دیں گی کہ اس نے ہمارے اوپر یہ عبادت کی۔ جیسے ہی جگہ انسان کے خلاف بھی گواہی دیں کہ جن جگہوں پر اس نے گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، تو وہ جگہ اس کے خلاف بھی گواہی دیں گی، لیکن جہاں نیکی کی ہے تو وہ جگہ انسان کے ایمان والے کے حق میں بھی گواہی دیں گی۔ تو ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العزت عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن فرشتوں کی ایک جماعت کے سامنے خطاب فرماتے ہیں، اور فرشتوں سے پھر سوال کرتے ہیں کہ یہ میرے بندے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر، نہا دھو کر خوش خوش یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو پھر اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ یہ لوگ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور بتاؤ یہ کیا مانگتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیوں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ تو فرشتے جواب میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ مغفرت کا سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ کوئی مزدور ہے اور اس نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے، ما جزاء اجیری ان یوفی عملا، اس مزدور کا کیا حق ہے جس نے اپنی مزدوری مکمل کر لی ہے؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ ہاں یوفی جزاء، کہ یار اس کو اس کا بدلہ دینا چاہیے جب اس نے مزدوری پوری کر لی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 5 اپنی عظمت والی صفات کی قسم کھا کے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ مجھے میری بڑھائی کی قسم، بادشاہت کی قسم، جلالت کی قسم، عظمت کی قسم، کبریائی کی قسم، کہ میں نے اپنے ان بندوں کو مزدوری پوری کر دی ہے، جب یہ عید کی نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہوں گے مغفورا لہم، یہ سب بخشے ہوئے ہوں گے، ان کو پوری کر دی۔ عید کا لغوی معنی ہے بار بار آنا۔ قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے، جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات عرض کی کہ بنی اسرائیل کے لیے تو من و سلوہ نازل ہوتا تھا، تو ہمارے لیے کیوں نہیں نازل ہوتا؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے من و سلوہ نازل ہوتا تھا، تو ہمارے لیے کیوں نہیں نازل ہوتا؟ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ انہوں نے دعا کی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا آیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ ساتھ میں پڑھیں، اے رب انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان نازل فرما، اور یہ دسترخوان عیدا لاولنا وآخرنا، یہ بار بار ہوتا رہے، یہ نہیں کہ ایک دن دعوت ہو جائے، یہ نعمت تو معجزانہ شکل میں کھانے کی یہ ہوتی رہی، عیداً بار بار آنا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہوئے تو مدینہ والے لوگ کچھ تہوار مناتے تھے، نوروز کا، مرجان کا، اور یہ نوروز مرجان فارسی زبان کے الفاظ ہیں۔ یہ آتش پرست
کچھ دن مناتے تھے تو وہی دیکھا عرب کے جو حال نے تو چلو ہم بھی تہوار منائیں گے. یہ ظاہر کی یہ پرانی عادت ہے کہ جس کو دیکھا ہے وہ یوں ہو رہا ہے کہ چلو ہم بھی یوں ہی کرتے ہیں. تحقیق نہیں ہوتی ظاہر کے پاس. جناب نے دریافت فرمایا کہ یہ لوگ کیا میلہ سا مناتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت ہم یہاں ایک تہوار مناتے ہیں, بس عرس سا مناتے ہیں. تو فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے 2 دن تہوار کے مقرر کیے, ایک رمضان کے بعد عید الفطر اور ایک حج کے بعد عید الاضحیٰ قربانی والی عید مقرر کی ہے. بس اس کے علاوہ مسلمانوں کو کوئی تہوار منانے کی اجازت نہیں ہے. تو مدینہ طیبہ سے یہ عید الفطر کی نماز سنت مؤکدہ علی الکفایہ وما زائد تکبیرات کے لیے واجب ہوئی. فرض تو نہیں ہے لیکن فضیلت بہت زیادہ ہے کہ اللہ پاک اس مجمع کا ذکر فرماتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ مجھے میری عظمت کی قسم سب کو معاف کر دیا. انسان کو اللہ رب العزت کے فضل پر ہر وقت امید ہونی چاہیے. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ انسان کے طبقات 3 طرح کے ہیں. 5 طبقے تو ایمان والوں کے ایسے ہیں کہ اعمال صالحہ نہیں کرتے, بس کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. اپنے اعمال یا عقائد یا کردار اخلاق طریقے کا وہ شریعت کے مطابق نہیں کرتے, وہ جیسے چل رہا ہے وہ عمل ہے. لیکن کہتے ہیں اللہ بڑا بادشاہ ہے کہ غفور رحیم ہے, ہماری نمازوں پر اس نے کیا کرنا ہے, ہمارے صدقات پر کیا ہے. اعمال نہیں کرتے, صرف اللہ کے فضل پر امید رکھتے ہیں. فرمایا کہ یہ لوگ دھوکے میں ہیں. اور دوسرا طبقہ ایمان والوں کا وہ ہے کہ اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں لیکن اپنے اعمال پر گھمنڈ کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہیں اتنے اچھے اور ہم ضرور بخشے جائیں گے. یہ لوگ بھی دھوکے میں ہیں, اللہ کو یہ بات پسند نہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاضت عبادت جو آپ نے سیرت کے موضوع کے بیانات میں یا پڑھا ہوگا, سیرت کی کتابوں میں سنا پڑا ہے کہ جناب کی پنڈلیاں سوکھ جاتی ہیں اور باتوں پر لمبی لمبی رکھا, لمبا لمبا سجدہ ہوتا تھا. تو ایک دن امی عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرنے لگی کہ حضرت آپ کو مغفور ہیں, تو اتنی لمبی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا, کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی, اے نبی ہم نے آپ کو یتیم بنایا اور پھر دیکھو کیسا مقام دیا ہے. تو وہ جو یتیم کو اللہ نے دنیا دونوں جہانوں کا بادشاہ بنا دیا, امام الانبیاء بنا دیا, تو میں شکر گزار نہ ہوں. پھر ایک دن عبادت کر رہے ہیں, رات کی عبادت, اور یہ تنہائی کی عبادت بڑی قیمتی ہوتی ہے. یہ عابد اور معبود کا ایک خصوصی رشتہ ہوتا ہے اور بار بار ایک ایک کو پڑھتے ہیں. فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اے میرے داتا, ان تعذبهم فإنهم عبادك, اگر آپ اپنے بندوں کو سزا دینا چاہیں تو کون ہے آپ سے پوچھنے والا, تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ
اللہ کا فضل مانگو، جب بھی مانگنا ہے اللہ سے اللہ کا فضل۔ تو میں جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ مقولہ نقل کر رہا تھا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو اعمال نہیں بجانا تھا، اللہ کی امید پر بیٹھا ہے، یہ دھوکے میں اللہ کی امید پر اللہ کا نبی نہیں ہے سوائے اعمال کے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز دنیا میں نہیں رہی، غزوہ احزاب میں 4 نماز قضا ہوئی، ایک اور غزوے میں صبح کی نماز قضا ہوئی پوری زندگی میں، اور وہ بھی جہادی گویا کہ ایک اسلامی حکم میں مصروف تھے۔ جب نبی نماز میں مستثنا نہیں ہے تو پھر اور کون مستثنا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دیگر مواد سے سب سے پہلا مکلف شریعت کا وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، آخری شریعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور سب سے پہلے مکلف شریعت کے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوسرا طبقہ جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اعمال کو بجا رکھتے ہیں لیکن ان کو اپنے اعمال پر گھمنڈ ہے، غرور ہے، دوسروں کو امیر سمجھتے ہیں، یہ اللہ کو نہیں پسند، یہ بھی دھوکے۔ تیسرا طبقہ جو اللہ کو پسند ہے، اعمال اچھے بجا رکھتے ہیں لیکن اللہ کے فضل پر امید لگے بیٹھے ہیں، اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں۔ ہمارے اعمال اس درجے کے نہیں ہیں، اور خود غور کر کہ ہماری نماز کوئی اور عبادت جو اس میں کتنا خوشبو و خصوص ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، یہ بڑا عبادت گزار تھا، عابد شب زندہ دار تھا، لیکن صبح جب اٹھتا تھا تو کہتا تھا کہ یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں، سارے سو رہے ہیں، یہ کیوں نہیں عبادت کے لیے اٹھتے، یہ کیوں سو رہے ہیں؟ تہجد پڑھے، لوگوں کو حقیر سمجھتا، غیبانہ آواز اس کے دل میں القاء ہوتی رہی کہ اے صوفی تیری عبادت قبول نہیں ہے، ریاکاری کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، تمہاری عبادت قبول نہیں۔ ایک اور شخص اس کے ساتھ کسی عبادت میں شریک ہوا، دوست تھا اس کا، اس کو بھی یہ محسوس ہوا کہ اس کی عبادت قبول نہیں۔ اس نے کہا بابا چھوڑ، کتنے سال سے یہ بات کر رہا، 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، لیکن میں عبادت کر رہا ہوں، آواز آ رہی ہے قبول نہیں، اور قبول اس وجہ سے نہیں ہے کہ ریاکاری ہو رہی ہے، دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، رات کو تہجد پڑھ کر دوسروں کو کمزور سمجھ رہا ہے، یہ بدعمل ہے۔ اس شخص نے کہا کہ چھوڑ دو، پھر اب 40 سال تو ہو گئے ہیں، تمہاری عبادت قبول نہیں۔ تو کہنے لگا کہ پھر بتاؤ اس در کے علاوہ اس دروازے میں جاؤں جہاں عبادت قبول ہوتی ہے؟ دروازہ تو یہی ہے۔ اس کا یہ جملہ اللہ رب العزت کو پسند آ گیا کہ ہم نے 40 سال اس کی عبادت قبول نہیں کی، لیکن اس کا پھر بھی ہمارے فضل پر، ہمارے کرم پر اتنا بھروسہ ہے کہ دروازہ تو یہی ہے، یہیں سے ہی جو کچھ ملے گا، ملنا ہے جو ملے گا۔ تو شیخ نے اپنے خاص الفاظ میں اس کو تعبیر کیا۔ شیخ کہتا ہے توانی ادا دل بپردہ تن تو دانی کے بیرودا ساتن، اے مجھے عبادت سے منع کرنے والے میرے دوست، توانی ادا دل بپردہ تن، یہ تو تو بتا رہا ہے کہ اس نے میری عبادت قبول نہیں کی ہے۔ اللہ نے 40 سال عبادت میرے منہ پہ مار دی ہے، قبول نہیں ہے، یہ تو مجھے بھی پتا ہے۔ توانی ادا دل بپردہ تن تو دانی کے بیرودا ساتن، لیکن منع کرنے والے عبادت
اچھے ہیں کہ اعمال بجا لاتے ہیں لیکن اپنے اعمال کو ان پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کے فضل پر بھروسہ ہے۔ یہ جو عید ہے خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، غور و فکر کی بات ہے دوستو کہ یہ خوشی کا دن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دیا ہے، اور لوگ بھی خوشیاں مناتے ہیں، فرقہ ثابتہ بھی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن تمام فرق کے مقابلے میں اسلام کے یہ دونوں تہوار بڑے عجیب ہیں۔ یہودی ایک دن مناتے ہیں کہ جس دن فرعون غرق ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام وہاں بنی اسرائیل کے جو محفوظ دریا سے پار ہو گئے تھے، اس دن یہودی عید مناتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں وغیرہ، اور عیسائی 12 مہینے کی 25 تاریخ کو عید مناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، جبکہ تاریخ کے لحاظ سے معلوم نہیں ان کی بات صحیح یا جیسے بھی، لیکن بہرحال انہوں نے ایک تہوار بنانا کسی دن کے ساتھ خاص کیا ہوا ہے۔ یہودیوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی، فارسیوں نے مارچ کو مقرر کیا ہوا ہے، اور سب کے دن کسی کسی کوئی خاص واقعے سے متعلق ہے، کسی کی پیدائش سے، کسی کی نجات سے، کسی کام سے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اسلام کے دونوں دن خاص واقعے سے نہیں، خاص عبادت کے ساتھ متعلق ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کرتے تھے۔ جب مغفرت ہو گئی تو سب سے بڑی خوشی نصیب ہو گئی، گناہ معاف ہو گئے، اللہ راضی ہو گیا۔ اس سے اونچی اور سعادت کیا ہوتی ہے کہ ماں والے کے لیے، لہذا اب جب گناہ معاف ہو گئے، مغفور ہو گیا، اب اس کو خوشی بھی ملنی چاہیے۔ خوش تو یہ ہوا، اب عید الفطر خوشی کا دن دیا، کھاؤ پیو، اچھے کپڑے پہنو، لیکن خوشی میں ناچنا نہیں ہے، رقص نہیں کرنا ہے، ڈھول ڈمکا نہیں بجانا ہے۔ نعمت ملی تم کو، خوش ہو گئے، گناہ معاف ہو گئے رمضان کی برکت سے، لہذا 2 رکعت عید الفطر پڑھنے کے لیے آؤ، یوں میرے اس انعام کی خوشی یوں مناؤ۔ اسلام میں خوشی پر رقص اور مصیبت کے عنوان پہ ماتم، یہ دونوں ناجائز ہیں۔ مصیبت کے عنوان پہ اسلام نے حکم دیا ہے صبر کا، مصیبت آ گئی بس صبر ہے ہمارا کام، اور خوشی کے موقع پہ اسلام نے جو ہدایت دی ہے اس پر شکر ادا کرنا ہے، وہ اور بڑھے گی خوشی۔ جو خوشی کے عنوان پہ رقص کرے، مصیبت کے عنوان پہ ماتم کرے، وہ اسلامی شریعت کے ساتھ اس کا رشتہ نہیں ہے، وہ اپنی خواہش کی اتباع میں لگا ہوا ہے۔ تو عید مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے یہ خوشی کا دن دیا ہے، گناہ معاف ہو گئے۔ رمضان ایک حدیث میں آتا ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آخری عشر میں جب ریاضت اور عبادت کرتا ہے، اپنے گناہوں کی صدق کے دل سے معافی کراتا ہے، سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مغفرت ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ گناہ کا جو عادی تھا جن گناہوں کا، ان گناہوں کو ابھی کر نہ رہا ہو، ان سے باز آ گیا، اور شرابی ہے، اس طرح کے گندے کام ہیں، ان سے رک گیا صدق کے دل سے، اب توبہ کر لی اس کے گناہ، اب یہ صاف ستھرا ہو گیا، اس کے کپڑے صاف ستھرے ہو گئے۔ اب اس کو خیال کرنا چاہیے کہ سفید کپڑے پر داغ دور سے نظر آتا ہے، گناہ معاف ہو گئے، اس کے کپڑے دھل گئے ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعائیہ جملہ ہے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو اس طرح معاف کر دے، ہمیں اس طرح صاف کر دے، ایسے پاک کر دے جیسا کہ بندہ میلا کپڑا نہر پہ دھوتا ہے اچھے طریقے سے، تو اس کی ساری میل، سارے داغ دھل جاتے ہیں،
یہ اللہ تعالیٰ مشق کرا رہے ہیں کہ جب رمضان میں تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہو تو معلوم ہوا غیر رمضان میں بھی بچا سکتے ہو. اور یہی قرآن نے لعلکم تتقون کہا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے تاکہ پرہیزگار بن جاؤ. اور پرہیزگار کیا ہوتا ہے؟ جو گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے وہ متقی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی مشہور بزرگ ہیں، شافعی المسلک ہیں اور بڑے اپنے موقف میں بڑے مستقیم مزاج تھے، کھلے کھلے نہیں تھے. طواف کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں یا رب میرے گناہوں پر لکیر پھیر دے، میرے گناہوں پر لکیر پھیر دے. بس یہی دعا ہو رہی ہے. مریدوں نے عرض کیا کہ حضرت کچھ اور بھی سوال کریں، ہم اس پر تو آمین کر ہی رہے ہیں، کچھ اور بھی درخواست اللہ رب العزت کے ہاں ہو وہ بھی قبول ہو جائے. تو فرمایا کہ جب گناہوں پر لکیر پھر جائے گی تو سب کچھ مل جائے گا، اللہ راضی ہو، ہم اللہ کے مقرب بندے بن جائیں گے. اور جب کوئی شخص کسی بادشاہ کا مقرب ہو تو دیکھتے نہیں وہ اندر سے پلاٹ بھی ادا کر جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پرمٹ بھی مل جاتے ہیں فلان جو جب تک وہ تو دوسری حکومت آتی ہے تو پھر تماشا بولتا ہے وہ تو یہ ہوا یہ تو ناجائز طریقہ ہے. اللہ رب العزت جب گناہ معاف کر دیتے ہیں یہ مقرب بندہ بن جاتا ہے. پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ جا رہا ہے نا فلاں جگہ میں اس سے محبت کرو، اس لیے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور جو دوسری غیر مکلف مخلوق ہے جاندار لیکن غیر مکلف ہیں ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے، مجھے اس سے محبت ہے. فرشتوں کو بھی اس سے محبت کرو اور دیگر مخلوق کو بھی یہ الہام کر دیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ محبت کرو. تو فرمایا یہ رمضان کا مہینہ اس سے تمہاری مغفرت ہو گئی. اب آئندہ کیا کرنا؟ متقی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ متقی کون ہوتا ہے؟ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ حضرت نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. بہرحال جواب ہمارے نصیحت کے لیے فرمایا کہ جب کسی ایسے راستے سے گزرو کہ جہاں سائڈوں میں کانٹے اور جھاڑیاں مختلف قسم کی راستے کی موانع چیزیں موجود ہیں تو تم کیسے گزرو؟ کان میں کپڑوں کو سمیٹ کر، یوں دامن کو لپیٹ سمیٹ کر پھر ان جھاڑیوں سے کانٹوں سے اس راستے سے بچاتا ہوا گزر جاؤں گا. فرمایا یہی مثال ہے متقی شخص کی کہ ماحول میں ظاہر گناہ ہو رہے ہوں، کوئی رسم و رواج ہوں گے، کوئی بدعات ہوں گے، کوئی اور خرافات ہوں گے، کوئی لاہو لہب ہوگا. اور اس زمانے کی تو خیر القرون کی بات تھی کہ مثال ذرا مشکل سے ڈھونڈنا پڑتی ہوگی کہ لاہو لہب کیا ہوتا ہے، خرافات کیا ہوتی ہیں، رسم و رواج کیا ہوتا ہے، لایانی چیزیں کیا ہوتی ہیں. وہ تو پاکیزہ دور تھا. اب ہمارے لیے تو اس کی مثال مشکل نہیں کہ مسلمان اور غیر مسلمان کے گھر کا فرق بھی محسوس نہیں ہوتا. غیر مسلم کے گھر سے بھی ناچ گانے کی آوازیں آتی ہیں، مسلم کے گھر سے بھی ناچ گانے کی آوازیں آتی ہیں. فرق کیا کیا جائے کہ محمد کا امتی کون ہے اور محمد کا امتی جو نہیں ہے وہ کون ہے؟ دونوں کے گھر خرافات کا شکار ہے. غیر مسلم کی خواتین بھی بے پردہ بات آ رہی ہیں، مسلم کی خواتین بھی بے پردہ بات جا رہی ہے. کیا فرق محسوس کیا جائے گا کہ شریعت کا پیروکار کون ہے اور شریعت کا پیروکار کون نہیں ہے؟ اور کسی کو بات بتائی جائے کہ یہ فرض ہے، یہ پردہ کرنا فرض ہے اور گھروں سے گانے بجانے کی محفلوں سے بچنا، ان کو نکالنا یہ ضروری ہے. مجھے مشکل ہو گیا ہے. یہ مشکل ویسے ہی اپنے آپ پر سوار کر لی ہے. یا کہتے ہیں پردے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس
اپنی بیٹیوں کو اے نبی اور امت کی ماں مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیں کہ یہ کام کریں. اب نبی کی بیویوں سے زیادہ دیر کس کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ویسے بھی امت کی مائیں ہیں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی رشتے میں سب سے زیادہ تمہارے قریب ہے اور اس کی بیویاں تمہارے مائیں ہیں. امت کی مائیں ہیں. نبی کی بیویاں امتیوں کی مائیں ہیں. وہ ماؤں کو یہ کہہ دیا کہ اپنے بیٹوں سے پردہ کرو اور دوسری اپنی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں پردہ کریں اور مسلمان عورتیں پردہ کریں. کیا ان کے دل صاف نہیں ہے؟ یہ اسلامی حکم ہے. یہی حیا ہے. اسی میں غیرت ہے. اسی میں مرد کے اسلامی افطار پر عمل کرنے کا تشخص واضح ہوتا ہے کہ یہ شخص مومن ہے. اور یہی وہ دوستوں بات ہے کہ جو دامن کو بچا کر چلنا ہے. متقی کی تاریخ جو کی نا کہ ماحول برا ہوگا, حالات ناموافق ہوں گے, ہوائیں سب الگ جھونکے دے رہی ہوں گی. اب نیک شخص کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہوا جا رہا ہے, تو یہ شخص متقی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام آباد کے مظلوم مسلمانوں نہ ڈرا کرے اپنی بیویوں سے, بچیوں سے. رسول اکرم مسلمان عورتوں کو یہ پیغام سنا دے. اس میں دل صاف غیر صاف کی بات نہیں, حکم کی پیروی میں کمال ہے. کیا ان کے دل صاف نہیں تھے کہ اب کسی کو مسئلہ بتا دیا جائے تو متقی کی تعریف کر رہا تھا گناہوں سے بچنا. ایک بزرگ سے کسی شخص نے یہ پوچھا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست. قرآن نے بڑی تعریف کی, اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو فرائض کو بجا لائے, واجبات سنن کو بجا لائے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے, یہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. بھائی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اچھے کام بجا لاؤ تو میں راضی ہو جاؤں, اور یہ کام اگر کیے تو میں ناراض ہوں. تو جب گناہ والے کام ایمان والا کرے گا تو پھر اللہ تو اس سے ناراض ہے, وہ اللہ کا ولی کیسے ہے؟ اللہ کا ولی وہ ہوگا کہ جو اللہ کی مرضیات کے مطابق اپنے آپ کو بنائے. اور پھر قرآن نے ایسے لوگوں کا انعام مقرر کیا اور بیان کیا. فرمایا میدان حشر میں اللہ کے نیک لوگوں کو یہ کہا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اے ایمان والو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس شخص نے 6 روزے شوال کے رکھے، کان کا صیام الدہر من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، کان کا صیام الدہر، رمضان کے روزے رکھے پھر شوال میں 6 روزے رکھتا ہے، زمانہ ہر روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کے روزے نہ رکھے گئے، 6 روزے وہ رکھ لیتے ہیں تو زمانہ ہر ثواب ملتا رہے گا۔ رمضان کی مشکل ہے، خود پورا مہینہ ہے، یہ 6 من صام رمضان، رمضان کے روزے رکھے پھر ثم اتبعہ ستا من شوال۔ اس میں 2 جہالت کی باتیں مشہور ہو گئی کہ دوسرے دن کا روزہ ضروری ہوتا ہے، عید کے دوسرے دن کا روزہ ضروری نہ کوئی ضروری پورے مہینے شوال میں، جیسے آج پہلی تاریخ ہے شوال کی، پورے مہینے میں کسی دنوں میں بھی 6 روزے پورے کرنے۔ دوسری جو اس میں جہالت مشہور ہو گئی کہ لگاتار مسلسل رکھنے، نہ یہ بھی کوئی پابندی نہیں، ایک دن ایک روزہ رکھا، 1-2 دن نہیں رکھا، پھر 1-2 رکھنی ہے، متتابعہ کوئی پابندی نہیں۔ ایک حدیث میں کسی کی فضیلت بیان فرمائی کہ 1 سال کا ثواب ملے گا روزہ۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ گناہوں سے جو کچھ ان میں کوئی کمی کوتاہی روزوں کی ممکن کیا ضروری ہے، یہ تو یقینی بات ہے کہ ہمارے روزوں میں ضرور غلطیاں کوتاہیاں کمزوریاں ہیں، تو یہ 6 روزے ان کمی کوتاہیوں کو بھی دور کرا دیں گے، اور مزید اس کے کوئی گناہ ہیں کہ تو وہ بھی اللہ رب العزت معاف کر دیں۔ اور عید الفطر میں فی کم از کم 50 روپیہ فطرانہ دینا عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے زیادہ بہتر ہے۔ کسی وجہ سے ممکن ہے کسی غریب کو کسی گاؤں میں بھیجنا ہو تو بعد میں بھی اگر وہ دینا چاہے تو ہو جائے گا بہتر، رمضان میں عید سے پہلے عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے کم از کم 50 روپے۔ یہ گندم کا حساب ہے، ورنہ تو کشمش کا حساب بھی ہے، 2 کلو وہ 300 روپے کے فی کس بنے گا۔ کھجور کا بھی ہے، عمدہ کھجور 100-200 روپے فی کس بنے گا۔ بہرحال جو ساتھی درمیانہ درجے کے 5-4-7 ہزار کے ملازم ہیں وہ ادنا پر عمل کرتے ہیں، لیکن جو ماشاءاللہ اللہ نے ان کو دیا ہے تو وہ اگلے مرحلے میں عمل کریں، زیادہ اللہ دے گا۔ دوسری بات، بعض لوگ بیماری کی وجہ سے یا زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے روزے رکھ ہی نہیں سکتے، تو یہ فی روزے کے بدلے میں فدیہ کم از کم 100 روپے ہے، اور اگر زیادہ دینا چاہے تو اور اچھی بات۔ بعض لوگوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلطی سے ٹوٹ گیا، ایک کوئی بھول سے کھانا کھا لیا تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، غلطی سے روزہ یاد ہے لیکن وہ مسواک کر رہا تھا، پوری کر رہا تھا، اچانک پانی نیچے چلا گیا، یہ غلطی سے روزہ ٹوٹنا ہوتا ہے۔ اس کی ایک قضا ہے، ایک ہے روزہ جان بوجھ کر توڑتا ہے تو اس کا کفارہ بھی ہے، 60 روزے مسلسل رکھنے اور 1 روزہ مقضا جو توڑا ہے، اور اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کا کھانا دینا ہے، اور وہ بھی فی یوم 100 روپیہ ہے، یعنی 60 روزوں کا 6000 روپیہ کم از کم ہے۔ تو صفحے درست کر لیں، نماز ادا کرتے ہیں، جی بات بتاوا۔